هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا نام ایک تو ہے توبہ اور دوسرا ہے البراءہ۔ البراءہ کا جو لفظ ہے یہ سورت کے شروع میں آتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو برات کا مطلب کیا ہے؟ اعلان برات یا بیزاری کا اظہار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام براءہ ہے۔ اور دوسرا نام اس کا ہے توبہ۔ توبہ کا یہ لفظ اس لیے چنا گیا ہے کہ اس صورت میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ تبوک کا، کہ اس میں کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے آج کل کرتے کرتے دیر کر دی اور نہ جا سکے۔ نیتیں ان کی درست تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کو معاف کرنے کا جو معاملہ تھا وہ مؤخر کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تقریباً 50 دن کے بعد وہی نازل کر کے ان کا ذکر فرمایا اور انہیں معاف کیا۔ تو انہوں نے جو توبہ کی تھی اس موقع پر، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام التوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتری 9 ہجری جو سال ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ مختلف پیغامات دے کے اور ساتھ انہی صورتوں کی، اسی صورت کی ابتدائی آیتوں کو دے کے روانہ فرمایا کہ آپ جائیں اور حج کے موقع پر تمام لوگوں سے جو بھی وہاں موجود ہیں ان کو یہ صورت سنائیں اور انہیں بتا دیں۔ تو 9 یعنی مینا والے دن، جس دن حاجی مینا کو جمع ہوتے ہیں مینا میں، یعنی یہ کون سا دن تھا؟ عرفہ کا نہیں، عرفہ کے بعد کا جو دن ہے، تو قربانی کا جو دن تھا، اس دن پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ان آیات کو ان کے سامنے پڑھا اور سب کو باور کرا دیا کہ اب مسلمان اس علاقے میں تمہیں اگر برداشت کریں گے تو 4 مہینے کے لیے، ورنہ اس کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا، اور یہ موقع ہے تمہارے رجوع کرنے کا، اسلام کی طرف پلٹنے کا اور توبہ کر کے مسلمان ہونے کا۔ تو یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے یعنی یہ صحابہ لے گئے اور انہوں نے اس صورت کو وہاں سنایا۔ پھر اس کی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہ الحج الاکبر جو ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حج اکبر ہے، یہ حج اکبر ہے۔ تو مسلمان علماء کے اس بارے میں مختلف کمنٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ وہی مینا کا دن، کیونکہ احادیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مینا کے روز یعنی یوم النحر جو ہے، اس روز اس صورت کو غیروں کو سنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور یہی دن مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ باقی علماء کچھ ڈیڈیوس کرتے ہیں وہ حج اکبر اس لیے ہے کہ جمعہ کا دن تھا، اس وجہ سے، پر کچھ بھی ہو دن وہی تھا، اور یوم النحر کا دن تھا عرفات کے بعد کا، تو اس روز مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کی طرف سے یہ صورت غیروں کو سنائی گئی۔
ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ التوبہ، توبہ کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی اتری تھی اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی کو اسی طرح ہی لکھوایا، بغیر بسم اللہ کے۔ اس لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ سورۃ انفال میں جو کچھ کہا گیا اس کا تتمہ یہ سورۃ توبہ ہے۔ تتمہ جانتے ہیں نا؟ یعنی جو اس کو کمپلیٹ کرنے والی کوئی جو انکمپلیٹ چیزیں نظر آتی ہیں، غیر واضح نظر آتی ہیں، سمجھ نہیں آتی یا ان کی ڈیٹیل نہیں ہے، تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان کر دی ہیں۔ تو اس لیے شاید یہی حکمت تھی کہ درمیان میں بسم اللہ نے لکھوائی۔ براءۃ، اعلان براءت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، طرف ان کے جن سے، عاہدتم، معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی وہ اور اس کے بعد بھی ہلکے پھلکے جو معاہدے ہوتے رہے، تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کروا دیا کہ حج کے موقع پہ جائیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر یہ آیتیں اتریں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں، پہلے سیدنا ابو بکر کو بھیجا کہ وہ جا کے اعلان کرائیں۔ تو اعلان نہیں، مقصد وہ جائیں مسلمانوں کے حج وفد کو لے جائیں اور وہاں جا کے حج کریں۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ آیتیں اتنی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج دیا کہ یہ آیتیں وہاں سنائی جائیں۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی دونوں اس میدان میں ہیں، عرفات کے میدان میں۔ تو وہاں پر یہ سورت پڑھ کے سنائی گئی، یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی اور سب کو خبردار کر دیا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کب سورت اتری؟ پھر فتح مکہ کے بعد اتری ہے یہ سورت۔ فتح مکہ کے بعد یہ سورت اتری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو فتح کیا، مگر مشرکین کو جو مکہ کے ارد گرد رہتے تھے یا مکہ کے اندر رہتے تھے ان کو رہنے کا موقع دے دیا۔ مسلمانوں کا غلبہ مکہ پر تھا اور مسلمان کنٹرول کرتے تھے، لیکن یہ بدو یہ رہتے تھے وہاں، مشرکین بھی رہتے تھے، لیکن کب تک؟ کیونکہ مکہ کو پاک کرنا تھا شرک سے، کفر سے، اور ٹوٹل مسلمانوں کے کنٹرول میں رہنا تھا۔ تو ایسی صورت میں کچھ حالات ایسے بنے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار کے سمجھا دیا کہ اب مشرک کے ساتھ کسی قسم کا بھی کسی کا کوئی معاہدہ ہے تو وہ معاہدے سے اعلان براءت کرے، اظہار بیزاری کر دے کہ معاہدہ اب ختم، بس تمہیں رکھا گیا تھا تاکہ تم دیکھ لو ہم مسلمان کیسے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہیں موقع دیا گیا تھا کہ شاید تم ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اسلام قبول کر لو، مگر تم اپنے شرک پر قائم ہو۔ اب اس مکہ کو اور اس کے ماحول کو ہم نے پاک صاف کرنا ہے۔ تو اس لیے اب سنو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، طرف ان کے جن سے، عاہدتم، مسلمانوں تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی مشرکین سے جو تم نے معاہدے کیے تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے۔ اب کوئی ذمہ نہیں ہے نہ اللہ پر نہ اس کے رسول پر،
اور یہی اعلان برات مسلمان بھی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اب ہمارے ذمہ بھی کوئی نہیں ہے، ہم بھی ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہذا فسیحو، پس چلو پھرو تم، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم غیر نہیں معجزی عاجز کرنے والے اللہ کو، وان اللہ اور بے شک اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو۔ لہذا مشرکو، تمہیں 4 مہینے اس مکہ کی سرزمین میں، عرب کی سرزمین میں چلنے پھرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، 4 مہینے مہلت ہے، بس اس کے بعد تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہارا ٹھکانہ پھر کوئی اور سرزمین ہونی چاہیے۔ اور پھر یاد رکھو، یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہوگا، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، اللہ کافروں کو رسوا کرے گا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مراد یہ کہ اب یہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس کو یہی سمجھو، 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس عرب کی سرزمین میں، مکہ کی سرزمین میں رہنے کے لیے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ طرف لوگوں کے، یوم الحج الاکبری دن حج اکبر کے۔ اب یہ ایک پکار ہے، اعلان ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کس دن؟ یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے کیا دن کیا مراد ہے؟ عرفہ کا دن، کہ عرفہ کے دن میں سب لوگ وہاں جمع ہیں، جس دن سب سے بڑا ریچول شعار جو وقوف عرفات کا ہے وہ ہوتا ہے، اور وقوف عرفات ہی حج ہوتا ہے، تو اس لیے سے اس کو کہا گیا یوم الحج الاکبر۔ تو اِلی الناس یعنی جتنے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں کسی بھی علاقے سے، ان سب کی طرف اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ سب سن لیں کہ آج کے بعد ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بریء الذمہ ہے مشرکوں سے۔ اب مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کی طرف سے کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہے، نہ اللہ پر ہے، ورسول اور اس کا رسول بھی، اور نہ یہ رسول پر ہے۔ اب وہ کانٹریکٹ ہوں، معاہدے ہوں، زبان ہو، لفظ ہوں، جو دیے ہیں ان کو آج کے بعد ختم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے مقام پہ آزاد، اور مشرک اب اپنے مقام پہ آزاد۔ یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، ان 4 مہینوں کے دوران فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ شرک سے توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ تمہارے اپنے علاقے ہوں گے، تمہارے گھر تمہارے ہوں گے، تمہارے کاروبار بھی تمہارے ہوں گے، تم یہیں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا یعنی توبہ نہ کی، اپنے کفر پر اور شرک پر اڑے رہے، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، جتنا مرضی غصہ کرو، جتنی نفرت کا اظہار کرو، یا جتنا ہی دنیا کو ابھارو، او لوگو دیکھو ہمیں مکہ سے نکالا جا رہا ہے، ہماری سرزمین سے نکالا جا رہا ہے، ہماری آبائی زمین ہے، آؤ ہماری مدد کرو، تو یاد رکھو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، شکست تم کھاؤ گے۔ وبشر، اور خوشخبری دیجئے، الذین کفروا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، عذاب دردناک کی، جو اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے نہیں توبہ کرتے اور شرک کو پسند کرتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں ہم ان کو خوشخبری سنائے دیتے ہیں کہ تمہیں دردناک قسم کی سزا ملے گی۔ یہ کہاں ملتی ہے، دنیا میں یا آخرت میں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فی الحال اتنی بات کی
الا الذین عاہدتم، سوائے ان کے جن سے عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقصوکم نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئا کچھ بھی. ہاں اگر کسی سے معاہدہ ہے اور وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے، قائم رہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، معاہدے کو ایز اٹ از لیا، اس کے پابندی کی اور خود بھی پابند رہے، اور پھر تمہارے خلاف کسی دشمن کے پاس نہیں گئے کہ ان کی پشت پناہی کہیں، انہیں کہیں جناب آپ آگے ہم آپ کے پیچھے. کام آرام سے رہے ہیں، ٹھہراؤ تھا ان میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو معاہدہ ہے اس کی جتنی مدت طے ہوئی ہے اس کو پورا کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو نہ نکالو. کیوں؟ یہ ایک تقوی کی علامت ہے اور اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ پھر جب گزر جائیں الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا تو قتل کرو الْمُشْرِكِينَ مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں پاؤ تم انہیں. تو یہ حرمت کے جو مہینے ہیں یہ جو ہی گزر جائیں اس اعلان کے بعد. تو اعلان کب تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 تاریخ کو میدان عرفات میں یہ اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مہینہ کون سا تھا؟ ذو الحجہ کا. اب اس کے بعد کون سے باقی مہینے ہیں؟ ذو الحجہ، محرم اور رجب اور ذو القعدہ. تو ذو القعدہ تو گزر گیا، اس کے بعد آ گیا ذو الحجہ. وہ جو ہی گزرتے ہیں اور یہ وہی ہیں، اپنے شرک پر قائم ہیں، کفر پر قائم ہیں. ہمارے اس اعلان عام سے انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. تو پھر ایسا کرو، یہیں پر مکہ کے ارد گرد کہیں بھی کسی مشرک کو تم پاؤ تو فقتلوا المشرکین، تو مشرکین کو تم قتل کرو، نہ چھوڑو ان کو. پھر یہ عام مسلمانوں کو اجازت دی ہے اللہ نے. اگر قتل نہیں کر سکتے تو وخذوہم انہیں پکڑ لو، قید کر لو، قیدی بنا لو. اور واحصروہم جہاں کہیں بھی جائیں ان کا گھیراؤ کرو، گھیرو انہیں کہ تم بچ کے نہیں جا سکتے. ان کو پتا ہو کہ بھئی اب یہ ہماری نگرانی خوب ہو رہی ہے، کیونکہ طریقے ہیں نا. اور وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات پر. کسی محفل میں پہنچیں، کہیں جائیں، آگے تم بھی موجود ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو ہماری پوری نگرانی ہو رہی ہے، چیک ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مسلمانوں سے ہم چھپ نہیں سکتے اب. تو اس طرح کے تم کام جب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بے شک زبردستی ہو جائیں. وہ بہتر ہے ان کے لیے بنسبت مشرک رہنے کے. اور فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں کہ واقعی ہم شرک چھوڑ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز کو. یعنی توبہ صرف قابل نہیں ہوتی جب تک کہ نماز قائم نہ کی جائے. اور اگر پیسہ ہے تو وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور وہ دیں زکوٰۃ کو. تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو چھوڑ دو راستہ ان کا، پھر ان کے خلاف کوئی بھی موومنٹ نہیں کرنی، نہ ان کو پکڑنا ہے، نہ ان کا گھیراؤ کرنا ہے، اور نہ ہی ہر گھات پہ بیٹھنا ہے. تو ان کو چھوڑ دو کہ اب مسلمان ہیں، توبہ کر چکے، نماز پڑھ رہے ہیں تمہارے ساتھ، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو بس کافی ہے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو تم بھی معاف کر دو. ہاں مشرکین میں سے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے جی مجھے آپ پناہ دے دیجئے، 4 مہینے گزرتے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے آ کے کہتے جی آپ مجھے پناہ دے دیجئے، کیونکہ ایک رواج چل رہا تھا پرانا کہ کوئی پناہ دے دیتا تھا تو اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا.
تو ایسے میں کوئی مشرک آئے اور مسلمان سے کہے کہ مجھے آپ پناہ دے دیجئے، تو اس کو اللہ اجازت دے رہا ہے کہ فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجئے، لیکن ایک شرط پہ کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو۔ یعنی مسلمان جب اس کو پناہ دے تو صرف یہ نہ دے کہ بھئی یہ تمہارا کمرہ ہے، آرام سے رہ لو، بلکہ نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا کلام بھی سنائے، وہ سنے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ کیسی باتیں ہیں جو میرے حق میں کی گئی ہیں، تاکہ وہ اثر لے۔ قرآن ایک دفعہ اس کے کانوں سے گزر جائے، اور اگر اس نے اثر لینا ہوا تو لے لے گا، مسلمان ہو جائے گا، اور اگر اثر نہیں لینا چاہتا تو مسلمان نہ ہو تب بھی ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دیجیے آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پر۔ پھر اسے کہیے کہ بھئی تم نے اتنے عرصے کے لیے پناہ لی تھی، میں نے دی، اب تم جہاں جانا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں تاکہ راستے میں تمہیں کوئی مسلمان تکلیف نہ دے۔ تو ہماری جو سرحدیں ہیں اس سرحد پر میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، آگے تمہارا علاقہ ہوگا، سرحدوں کے اندر اگر تمہیں کسی مسلمان نے پا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قتل کر دے، اس لیے میں تمہارا پناہ دینے والا ہوں، تو آؤ میں تمہیں اس علاقے تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو یہ رعایت کیوں کہ آپ اس کو پناہ دیجئے؟ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں نہیں علم رکھتے، تو ایسے لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہیے، کوئی ان کے پاس قرآن مجید کا، اللہ کی بات کا کوئی نہ کوئی علم تو پہنچے، تو ایک دفعہ پہنچ جائے گا تمہارا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر اس نے اثر کرنا ہوا تو مسلمان بھی ہو جائے گا۔ کیف یکون، کس طرح ہو سکتا ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، عہد، کوئی عہد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین، سوائے ان کے جن سے عاہدتم، عہد کیا تھا تم نے، من المسجد الحرام، پاس مسجد حرام کے، فمستقاموا، تو جب تک وہ سیدھے رہیں، لکم، تمہارے لیے، فاستقیموا، تو تم بھی سیدھے رہو، لہم، ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، المتقین، متقی لوگوں کو۔ یعنی مشرکین جو ہے نا ہمیشہ عہد توڑتے رہے، تو اس لیے یہ کسی قسم کے معاہدے کی بھی بات کرتے ہیں تو پہلے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے تم کس قسم کے عہد کی بات کرتے ہو، کون سے معاہدے کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ وہ بھی تم نے توڑا، رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی تم نے توڑا، تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تو کسی قسم کا معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی مسلمان یہ مت سوچے کہ مشرک ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ان کو ہم اپنے علاقوں سے نکال دیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، نہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی کیا ہوا کوئی معاہدہ نہیں نبھایا، ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، مخالفتیں کی ہیں، تو اس لیے ان کے عہد کی بات تو بالکل کیجیے ہی نہ۔ ہاں، الا الذین عاہدتم عند المشعر الحرام، مسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدے کیے تھے ان کو تم نبھا سکتے ہو، اس معاہدے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویلڈ ہے۔ یہ سیرت کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ساری تفصیل ملتی ہے، پڑھ رہے ہیں نا آج کل سیرت کی کتاب کو، تو اسی کو ذرا ان ڈیٹیل بھی پڑھیے، رحیق المختوم جو ہے نا، الرحیق المختوم، اس کو بھی ذرا دیکھیے، وہاں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ تو فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے، یعنی اس معاہدے پر عمل کریں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، تو تم بھی فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، تو تمہیں نہ چھیڑیں، معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں تو تم بھی کوئی خلاف ورزی نہ کرو، لیکن جو ہی وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو پھر تم انہیں کہہ سکتے ہو کہ میاں معاہدہ ختم، تشریف لے جائیے یہاں سے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو، جن کے دلوں میں خدا خوفی ہے، وہ اللہ کے ان احکام کو پسند کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ان پر عمل بھی کریں گے،
تو ایسے لوگوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ کیفا، کیسے ممکن ہے، وَإِن، جب کہ اگر، یظہروا، وہ غلبہ پا جائیں، علیکم، تم پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے معاہدوں پر کس طرح ہم تسلی کریں جبکہ ان کا ماضی اس طرح ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، معاہدوں کو توڑا۔ کیفا، اور پھر دوسری طرف اگر ان پر ہم اعتبار کر ہی لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان پر اعتبار کریں جبکہ یہ اگر مسلمانوں تم پر غلبہ پا جائیں تو تم تو ان کا لحاظ کر رہے ہو نا، غلبہ پانے کے باوجود بھی تم ان کا لحاظ کر رہے ہو، مگر ان کی یہ حالت ہوگی کہ تم پر غلبہ پانے کے بعد وہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ تم ان کے رشتہ دار ہو یا کوئی معاہدہ تم نے ان سے کیا ہوا تھا۔ یہ مشرک کی خصلت ہوتی ہے کہ جب وہ مغلوب ہوتا ہے تو کہتا ہے جی ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، مسلمان کو پھر بھی تاکید ہے اس معاہدے کی وہ پابندی کریں۔ لیکن یہ لوگ غلبہ پا لیں مسلمانوں پر اور مسلمان ان کو یاد دلائیں بھئی آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، معاہدہ ہے، اس کو تو نبھائیں، یہ اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں تم مسلمان ہو، بس ختم۔ ان کا تو سلوک یہ ہے، یرضونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے، باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے، بڑے اچھے الفاظ سے، مسکراہٹ سے تم سے باتیں کریں گے اور چاہیں گے کہ کسی طرح تم ان سے خوش ہو جاؤ، تسلی دلائیں گے، لیکن وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، دل سے یہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، بڑی نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اندر ہی اندر تل ملاتے ہیں کہ کاش کوئی موقع ملے میں اپنے اس رشتہ دار کی خوب خبر لوں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہیں، فسق و فجور والے کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی میں، فصدوا، پھر انہوں نے روکا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، انہم، بے شک وہ، ساء، کتنا برا ہے، ما، جو، کانو ہیں وہ، یعملون، وہ عمل کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات پیش کی گئیں، او بھئی مانو ان کو، سمجھو، مگر انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، تھوڑی سی قیمت۔ کوئی سردار نے کہا دیکھو تمہیں پیسے چاہیے، لو میں دیتا ہوں، جاؤ ان کا خاتمہ کر کے آؤ، بجائے اس کے کہ وہ رسول کو مانتا اور رسول کا دشمن بنا کے ان کو آفر کر دی، اور یہ آفر کی لالچ میں آ کے وہ الٹے کاموں میں لگ گئے۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ پھر دوسری بات یہ، فصدوا عن سبیلی، اللہ کے راستے کی طرف کوئی آنا چاہتا تو اس کو روک دیتے تھے، جبر سے، ظلم سے، زیادتی سے، دھمکی سے، لالچ سے، قید کر کے روک دیتے تھے، خبردار اگر مسلمان ہوئے تو، یا مسلمانوں کے ساتھ گئے تو۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بڑے برے کام ہیں، کام تو بڑے برے ہوتے ہیں لیکن یہ کام انتہائی برے ہیں جو یہ کرتے ہیں، کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت کا سودا کر لینا، ٹھیک ہے یار پیسے دے دو، مجھے واقعی ضرورت ہے، میں مسلمان کیوں ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یرقبون، دھیان کرنا، نہیں یہ لحاظ کرتے مشرکین، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الاً، کسی قرابت کا، ولا ذمتاً، اور نہ کسی معاہدے کا، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المعتدون، جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مسلمان اب بھی یاد رکھیں، یہ کتنے بھی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، مومن کے بارے میں یہ کسی قرابت کا، رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا پاس کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
وہ کہیں گا معاہدہ ایک طرف رکھو، بس میں اب تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں. تو مومن کو قید کر لے، اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے، وہ اس چیز کے اس پہ خوش ہوتے ہیں بس. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی مخالفت ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن مومن کے بارے میں اس مشرک کے دل میں جو مخالفت کا جذبہ ہے وہ اتنا ہے کہ جو لمٹ ہے مخالفت کی اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو ایسے لوگ جن کے یہ دماغ ہوں، یہ سوچیں ہوں، یہ جذبے ہوں مسلمانوں کے خلاف، تو ان کے لیے ایک ہی راہ ہے. اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور پاجماعت نماز کی پابندی کریں اور اپنی مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، تب جا کے مسلمانوں یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین کے معاملے میں یہ تمہارے بھائی ہوں گے. جس طرح تم دین سے محبت کرتے ہو یہ بھی دین سے محبت کا اعلان کر دیں گے. تو نظریہ دونوں کا ایک جیسا ہو جائے گا اور اس طرح یہ تمہارے بھائی بن جائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں میں کھول کھول کے یہ آیات بیان کر رہا ہوں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی یہ باتیں کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دی، اور مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا کہ مسلمان ایک بات یاد رکھیں کہ محض لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، دینی بھائی نہیں بنتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے. اور اگر نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تب بھی وہ دینی بھائی نہیں بنتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے. اگر ایک کو مانتا ہے دوسرے کا انکار کرتا ہے تو وہ بھائی نہیں ہے، وہ دشمن ہے، اس لیے کہ یہ دینی بھائی نہیں ہے. دینی بھائی تب بنتے ہیں جب لوگ ان تمام چیزوں کو مان لیں. اس لیے فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کے آیات کو بیان کر رہے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جن کو تھوڑی بہت علم ہے، سمجھ ہے، وہ ان آیات کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوتا ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. نکث کا جو لفظ ہے، وَإِن نَكَثُوا، نکث کا لفظ یہ اس لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا دھاگے جب ایک دوسرے میں الجھ جاتے ہیں نا، دھاگے الجھ جاتے ہیں تو ان دھاگوں کو بالکل ہی پھر ٹھیک کرنا، سیدھا دھاگا نکال لینا اس سے. تو اس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں یہ نکث کا لفظ اس کے لیے ہے. تو پھر استعارہ کے طور پر یعنی مانگ کے، یہ لفظ وہاں سے مانگ کے قسموں اور معاہدوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے قسمیں اور معاہدے اگر توڑ دیے جائیں تو یہ لوگ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، یعنی جن مشرکوں کے ساتھ اہل اسلام کا معاہدہ کوئی ہے اور وہ اپنے معاہدے کو قسمیں کھانے کے بعد توڑ دیں، ایک کام یہ کریں، معاہدہ کریں اور قسمیں کھائیں وہاں کہ ہم اس کے پابند ہوں گے، مگر وہ ان معاہدوں کو توڑ دیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، طعن، عیب لگائیں، اس کے اندر نقص تلاش کریں یا اسے نقص والا دین ثابت کریں. تو پھر کیا کیجیے آپ؟ فقاتلوا، تو لڑیے آپ، ائمۃ الکفر، اماموں سے کفر کے، یہ کفر کے امام ہیں، کفر کے لیڈر ہیں.
پھر ان سے لڑیے، ان کو چھوڑیے نا۔ تو دو ان کے کام ہیں، ایک یہ کہ معاہدے کے بعد قسمیں کھائیں کہ جی معاہدہ کرتے ہیں ہم اس معاہدے کی پابندی کریں گے، مگر وہ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں بغیر اطلاع دیے، دشمن کے ساتھ جا ملتے ہیں، یا اس معاہدے کے بالکل جو اس کی شکنیں ہیں اس کے خلاف کوئی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکی لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو معاہدے کیے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کا جو حلیف ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا حلیف ہے آپ نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی، اور جو تمہارا حلیف ہے ہم اس کو بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اب مکہ میں دو بڑے بڑے قبائل تھے، ایک بنو بکر تھا اور دوسرا بنو خزاعہ تھا۔ بنو بکر کی دوستی تھی مشرکین مکہ سے، اور بنو خزاعہ کی دوستی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ان سے معاہدہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اتفاق سے بنو بکر نے بنو خزاعہ کے بہت سے لوگوں کو اٹیک کر کے ہم شہید کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا مشرکوں سے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو، تو اکڑ گئے۔ یہ ان کا اکڑنا جو تھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے معاہدے کی پرواہ نہیں کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، ٹھیک ہے، بعد عہدہم۔ اور دوسرا ہے کہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں وہ طعن کریں، عیب تلاش کریں، اس کو ناقص بتائیں، اس میں کمی اور کوتاہی کو ہائی لائٹ کریں، حالانکہ دین میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو طعن اصل میں کہتے ہیں طعنہ، تیر جو ہوتا ہے نا، تیر کی نوک جو ہوتی ہے اس نوک کو یوں مارنا، کسی کو نوک، تیر کی جو نوک ہوتی ہے اس کو یوں مارنا، اس کو کہتے ہیں طعن۔ اسی وجہ سے اردو میں کہتے ہیں طعنے مارتا ہے، یعنی اس کی باتوں میں کوئی نوک ہوتی ہے جس سے بڑی چبھتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح دین میں اگر کوئی طعنے مارے، اعتراض کرے، تو پھر یہ لوگ جو ہے نا یہ عام کافر نہیں ہیں، یہ کافروں کے امام ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ تو ان سے تم نے پھر لڑنا ہے۔ دوسرا مطلب ہے ان سے نہیں لڑنا جو دین میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، دین کی طرف کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتے اور دین پر کوئی طعنہ زنی نہیں کرتے۔ کفار میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جن کا کام ہی ہر وقت یہی ہے کہ اسلام کے خلاف سوچیں، قرآن کے خلاف سوچیں، رسول اللہ پر اعتراض کریں، تو یہ دین طعن فی الدین ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ائمۃ الکفر، قرآن کہتا ہے کہ ان کے خلاف تم پھر لڑو، اٹھاؤ ہتھیار اور اکٹھے ہو کے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ انہم لا ایمان لہم، ایسے لوگوں کا کوئی عہد نہیں ہوتا، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو جب تم اٹھو گے، ہتھیار اٹھاؤ گے اور ان کی طرف بڑھو گے تو لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ رک جائیں، اپنی ان حرکتوں سے وہ باز آ جائیں کہ بس بھائی بہت دھوکے دے چکے ہم مسلمانوں کو، بہت جھوٹ بولا ان کے بارے میں، اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آئندہ کے لیے ہمیں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت میں ایک دو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طعن فی الدین، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گالی دینا بھی شامل ہے، آپ کے کارٹون بنانا بھی شامل ہے، آپ کے بارے میں کوئی بھی ایسی حرکت یا ایسی کتاب لکھنا جس میں آپ کا مذاق ہو، یہ بھی شامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پہلے بات تو یہ کہ ایسے لوگوں کو ائمۃ الکفر سمجھنا چاہیے، صرف یہی، جن کا جو ہر وقت اندر سے جلتے رہتے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور مسلمانوں کی اچھی جو حالت ہے، اخلاقی حالت ہے، دینی دلائل ہیں ان کے پاس،
اور دین کی جو خوبی ہے، ان کے پاس بہترین کتاب ہے، اور ان کے اس سب کچھ کے مقابلے میں ان کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ ہر وقت اسی میں ہی غرق رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو یا دنیا کو یہ بتائیں کہ دین میں یہ عیب ہے۔ تو ایسے لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گالی دیتے ہیں، آپ کے کارٹون بناتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، بچے کی ماں تھی، میرے گھر میں تھی، میں اس کو بہت چاہتا بھی تھا، خوبصورت بھی تھی، حالانکہ خود نابینا تھے، لیکن وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گالیاں دیتی تھی۔ میں اسے منع بھی کرتا مگر وہ باز نہیں آتی تھی۔ تو ایک روز وہ لیٹی ہوئی تھی تو اس نے گالیاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرے پاس ایک اندر، میں نے کپڑے کے اندر ایک چھپا رکھی تھی، کوئی مغول، عربی میں کہتے ہیں اس کو مغول، کو کہہ دیجئے خنجر یا چھری، تو میں نے وہ اٹھائی لی اور اس کو لیٹی تھی تو اس کے پیٹ میں نے گھونپ دی اور اوپر چڑھ بیٹھا۔ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ مری نہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، صبح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم میں یہ بات آئی کہ کوئی قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، تو یہ کہتے ہیں میں خود پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس کا قاتل میں ہوں۔ اور فرمایا تم نے قتل کیا؟ ہاں۔ کیوں؟ وجہ بتائی۔ اللہ کے رسول یہ صورتحال ہے، آپ کو وہ گالیاں دیتی تھی اور آپ کی ذات میں وہ ہر وقت پڑتی تھی، آپ کے پیچھے پڑی رہتی تھی، میں اس کو منع کرتا تھا، باز نہیں آتی تھی، ڈانٹتا تھا، کوئی اثر نہیں لیتی تھی۔ میرے اس سے 2 بیٹے تھے، بالکل موتیوں کی طرح، اور ہیں، اور میرے ساتھ بڑی نرم بھی تھی، میرے ساتھ تعلقات میں بالکل ٹھیک تھی۔ تو آج رات اس نے یہی حرکت کی، میں برداشت نہیں کر سکا، تو میں نے اس کو مار دیا اس طرح۔ اب آپ جو فیصلہ چاہیں کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، لوگوں سنو، اشہدو، سب گواہ ہو جاؤ، ان دمہا ہدرن، ان دمہا ہدرن، کہ اس کا خون ضائع گیا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے جو کیا بالکل درست کیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ طعن فی الدین میں یہ چیز بڑی اہم ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ اگر ان 2 باتوں میں کسی ایک بات پر عمل نہ کرے یا عمل کرے، مثلا وہ اپنے عہد کو توڑ دے، اور دوسرا دین میں تانہ زنی نہ کرے، تو ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ عہد پر تو قائم ہے مگر دین میں ہمارے تانہ زنی کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے، بلکہ دونوں میں کوئی ایک بھی حرکت کرے گا نا تو اس کے خلاف لڑائی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ سب ائمہ کرام کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں اور دیگر ائمہ، ان کا نقطہ نظر یہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ الا تقاتلون، کیا نہیں تم جنگ کرو گے، قوماً، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دیں اپنی قسمیں، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج الرسول، نکالنے کا رسول کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ذرا ابھار رہے ہیں کہ کیا تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں لڑو گے جو اپنے معاہدوں کو، اپنے ایک عہد کے بعد دوسرا عہد، پھر دوسرے کے بعد تیسرا، جن کا سلسلہ یہ ہو چکا ہے، یعنی تمہیں دھوکے میں رکھتے ہیں ہر وقت، اور اسی دھوکے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کل کو تمہیں بھی نقصان پہنچا دیں۔ ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نکالنے کا بھی ارادہ کیا اور آپ کو نکال بھی دیا، یعنی آپ نکل آئے،
آپ کے خلاف کتنا انہوں نے میٹنگز کی، ایکا کیا، اور قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کے باہر بھی کھڑے ہو گئے. یعنی اس سے زیادہ خوفناک کوئی بات ہو سکتی ہے کہ تمہارے لیڈر کو، وقت کے رسول کو یہ قتل کرنا چاہیں اور اپنے شہر میں اس کو ٹکنے نہ دیں؟ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ تم ان کے خلاف خاموش ہو جاؤ؟ پھر وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ کس چیز کی ابتدا کی تھی؟ لڑائی کی. یہ آئے تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ قافلہ بچ کے چلا گیا ہے تو ان کو چاہیے تھا واپس چلے جائیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. اور تم نہتے تھے، یہ مسلح تھے، تو ایسے لوگوں کو تم چھوڑ سکتے ہو؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کہ یہ لوگ کہیں خدا نخواستہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، اور اسی وجہ سے لڑائی سے تم باز رہنا چاہتے ہو؟ نہیں، آگے بڑھو. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے، کیونکہ وہ حکم دے رہا ہے. اب اس کے اس حکم کی مخالفت تم نے نہیں کرنی اور لڑائی کو نہیں چھوڑنا. آگے بڑھو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. یعنی ایمان صحیح اس وقت ہوگا جب تمہارے دل میں تمہارے رب کا ڈر ہوگا، کسی اور کا ڈر نہ ہو. تمہیں اللہ کا خیال آنا چاہیے، کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں، اب ہم اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. قاتلوہم، لڑو ان سے. یعذب، عذاب دے گا، ہم، انہیں، اللہ تعالی، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے. لڑو مومنو، مشرکوں سے لڑو، یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، عہد کو توڑنے والے ہیں، قسموں کو بار بار توڑتے ہیں. ان سے لڑو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا. اللہ یہ چاہتا ہے. تم آگے تو بڑھو. تمہاری خود جب تلوار اٹھے گی، ان کی گردنوں پہ لگے گی، جبکہ تمہیں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، ہم نے ان کو نکال دیا ہے، ان کے پاس دولت نہیں، دولت ہم نے لوٹ لی، پیسہ ہم نے لوٹ لیا، زمین اب ان کی ہمارے پاس ہے. تو تمہیں تو تکلیف ہوئی ہے، تم آگے بڑھو، لڑو ان سے. یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو سزا دے گا، کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں. تم جب اپنے ہاتھوں سے سزا دو گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ وَيُخْزِهِمْ، ان کو اللہ ذلیل کرے گا تمہارے ہاتھوں سے. اور وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ تم اللہ کو ماننے والے ہو. یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان کے دلوں میں، سینوں میں جو غصے کی آگ ہے، ایک جلن ہے، اللہ تعالیٰ ان سینوں کو شفا بھی دے دے گا. دل ٹھنڈے ہو جائیں گے تمہارے کہ انہوں نے نکالا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، مال لوٹے تھے، زمین کے مالک بن گئے تھے. کتنی جلن ہوتی ہے انسان کے دل میں. وہ جلن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نکال دوں گا، تمہیں شفا بخشوں گا. اور پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے گا اللہ تعالیٰ غصہ ان کے دلوں کا. غصہ ہوتا ہے نا، بندے کے اندر غصہ ہو تو وہ کبھی کبھی اظہار بھی کر بیٹھتا ہے، مگر بجائے لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے اسی دشمن کے سامنے اپنا غصہ نکالیے. ایک دفعہ غصہ نکل گیا، اس کو مار دیا تم نے، سزا دے دی، ذلیل کر دیا، تو دیکھے گا تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، غصہ بھی چلا جائے گا. یہ ہے وہ خلاصہ
جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو لڑنے پر ابھار رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم دیکھنا کہ تمہاری تلواروں سے ان کے زخم ہوں گے، ان کی ٹانگیں کٹیں گی، ان کے بازو کٹیں گے، ان کی گردنیں کٹیں گی، ان کو موت آئے گی اور ذلیل ہوں گے، یہ قیدی بنیں گے تمہارے، اور پھر قیدی بنا کے جب ان کو لاؤ گے تو قیدی بنا کے غلام بنا کے ان کو بیچو گے، یہ اور ذلت ہوگی ان کی، اور یہ اللہ کا عذاب بھی ہوگا، اور اس کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی اور غلبہ عطا کرے گا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، سینے کی ٹھنڈک، غصے کا چلا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اہل ایمان نے اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کو وہ دن دکھائے جب یہ لوگ ذلیل ہوئے اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور مہربان ہوگا اللہ اوپر اس کے جس کے وہ چاہتا ہے، یا جس کے وہ چاہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں توبہ کی توفیق عطا کر دوں، اور میرے حضور آ کے وہ توبہ کرے اور شرک سے باز آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ ایسا بھی ہوا ہے، بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ سر جھکا کے کھڑے بھی ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ میں تمہیں ویسے ہی کہتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بس یہ شرم کے مارے سر جھکائے انہوں نے، اور پھر ایک ایک کر کے سب آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لڑائیوں کے بعد جو بچتے ہیں نا، یا ان کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے، یعنی کہ اس کے ایک ایک کام جو ہیں وہ علم پر مبنی ہیں اور حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کیسی سزا دیتا ہے یا سزا اس کے پاس کس قسم کی ہے، تو ما طمع بجنتہ احد، تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اتنا گھبرا جائے، یعنی اس کو اپنی فکر پڑ جائے کہ بھئی میرے گناہ کسی طرح معاف ہوں، مجھے جنت نہیں چاہیے، بس جہنم سے کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بچائے رکھے، اس کی سزا میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِي أَحَدٌ، اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کیسی ہے، کتنا وہ مہربان ہوتا ہے، کتنا رحیم اور شفیق ہے، تو پھر ما قنط من جنته احد، تو اس کی جنت سے کوئی بھی نا امید نہ ہو، سب یہی خواہش کریں کہ واقعی ہم کچھ اچھے عمل کر لیں، اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ اسی آیت کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کو یہی بات سمجھائی، یعنی انہی آیتوں کی روشنی میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔